أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللہ یقیناً عدل کا اور احسان کا اور غیر رشتہ داروں کو بھی قرابت والے شخص کی طرح جاننے اور اسی طرح مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور ہر قسم کی بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ آیت ہر جمعہ کے خطبہ ثانیہ اور عیدین کے خطبہ ثانیہ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بعض نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اور برائیوں کا ذکر ہے جن سے روکنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور حقیقی مومن کی یہی نشانی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر اور نصائح پر عمل کرے، ورنہ وہ مقام نہیں ملتا جو ایک مسلمان کو حقیقی مومن بناتا ہے۔ اس آیت میں جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، ان کے حوالے سے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات جو آپ نے اپنی مختلف کتب میں تحریر فرمائے اور جو مختلف مجالس میں بیان فرمائے پیش کروں گا۔ ہر ارشاد گو ایک ہی محور کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن مختلف رنگ میں نصائح ہیں جو ہمیں ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے ان خصوصیات اور نیکیوں کو صرف انسانوں سے تعلقات کے ضمن میں ہی بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کس طرح عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا تعلق رکھنا ہے۔ آپ نے اس کی تفسیر ایسے عارفانہ رنگ میں بیان فرمائی ہے جس سے حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ سے تعلق کا عرفان ملتا ہے، جو ایک مومن کو ایمان اور یقین کی نئی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں بعض حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان پر انسان غور کرے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرے تو ایک ایسا لائے عمل ہمیں ملتا ہے جو حقیقت میں ہمیں خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی جوڑتا ہے
اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اور یوں ایک ایسے حسین معاشرے کو بھی قائم کرتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا معاشرہ ہے۔ اور یہی چیز ہے جو معاشرے کے امن کی بھی ضمانت ہے اور دنیا کے امن کی بھی ضمانت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی اکثریت ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے پر تلی ہوئی ہے، چاہے وہ مسلمان دنیا ہے یا غیر مسلم دنیا ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام پر ظلم و تعدی میں بڑے ہوئے بھی ہیں۔ ایسے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والوں کا فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بھی اصلاح کریں اور دنیا کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو، یعنی حق اللہ اور حق العباد بجا لاؤ، اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو نہ صرف عدل بلکہ احسان کرو، یعنی فرائض سے زیادہ اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو۔ پہلے تو حقوق العباد کے بارے میں بتایا، پھر فرمایا کہ خدا کی بندگی بھی ایسے انداز سے کرو کہ گویا کہ تم اس سے دیکھتے ہو، اور حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مربوط سلوک کرو، اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ایسے بے علت و بے غرض ذاتی خواہشات سے بالا ہو کر، بے غرض ہو کر، بغیر کسی مقصد کے خدا کی عبادت کرو، خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت بجا لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بے غرض ہو کے کرو، کسی غرض کے لیے نہیں اللہ کے سامنے جانا، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے وہ بھی بے غرض ہو کے کرو، جیسے کوئی قرابت کے جوش سے کرتا ہے۔ پھر اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مزید کھول کے آپ نے بتایا بندوں کے حقوق کیا ہے، کس طرح ادا کرنے، وہ بھی بتایا۔ فرمایا پہلے طور پر اس آیت کی یہ معنی ہے کہ تم اپنے خالق کے ساتھ اس کی اطاعت میں عدل کا طریق مرئی رکھو، ظالم نہ بنو، ہمیشہ اس کا خیال رکھو، ہمیشہ عدل کا طریق بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ بس جیسا کہ در حقیقت بجوز اس کے کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بھی محبت کے لائق نہیں، کوئی بھی توکل کے لائق نہیں، کیونکہ بوجہ خالقیت اور قیومیت و ربوبیت خاصہ کے ہر یک حق اسی کا ہے۔ عدل کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اطاعت کا تعلق رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اطاعت کا تعلق اس لیے رکھنا ہے کہ وہ خالق ہے ہمارا، وہ قائم ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، وہ ربوبیت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، ہماری ہر ایک ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، اس لیے یہ حق اسی کا ہے کہ اس پر توکل کیا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ کسی کو اس کی پرستش میں اور اس کی محبت میں اور اس کی ربوبیت میں شریک مت کرو۔ اگر تم نے اس قدر کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم پر فرض ہے، یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اس کو کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر اس پر ترقی کرنا چاہو، اس سے اگلا قدم اٹھانا ہے، تو احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس کی عظمتوں کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متعدب بن جاؤ اور اس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت اور جلال اور اس کے حسن لازوال کو دیکھ لیا۔ اگلا قدم احسان کا ہے۔ احسان تو اللہ تعالیٰ پہ نہیں کر سکتا، لیکن
یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی پرستش میں، اس کی عزت اور احترام میں، اس کی محبت میں اتنے زیادہ کھو جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت کو بھی دیکھ لیا، اس کے جلال کو بھی دیکھ لیا، اس کی صفات کا تم نے مطالعہ کر لیا، اس کے حسن لازوال کو دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ بعد اس کے اطاعت ذی القربیٰ کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پرستش اور تمہاری محبت اور تمہاری فرمانبرداری سے بالکل تکلف اور تصنع دور ہو جائے۔ پہلے تو ہو سکتا ہے احسان کے رنگ میں جو تم کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، تو تکلف ہو، تھوڑا سا بناوٹ کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، لیکن یہ ایسا مقام پہ حاصل کر لو کہ بالکل تکلف اور بناوٹ دور ہو جائے۔ ایک دلی جوش اور جذبے سے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو اور اس کی عظمت اور جلال کو بچانے والے بن جاؤ، اور تم اس کو ایسے جگری تعلق سے یاد کرو کہ جیسے مثلاً تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، اور تمہاری محبت اس سے ایسی ہو جائے کہ جیسے مثلاً بچہ اپنی پیاری ماں سے محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، اور دوسرے طور پر جو ہمدردی اب جو حقوق العباد کے بارے میں بنی نوع سے متعلق ہے، اس کے آیت کی یہ معنی ہے کہ اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرو، اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو، اور انصاف پر قائم رہو، عدل قائم کرو، جہاں تک تمہارا حق ہے وہ تو بے شک ان سے مانگو، لیکن انصاف پہ قائم رہتے ہوئے غلط قسم مطالبے نہ ہوں۔ اور اگر اس درجے سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے۔ اگر کوئی برا کرتا ہے تمہارے ساتھ تو اس سے نیکی کرو، یہ احسان ہے، اور اس کی آزار کی عوض میں تو اس کو راحت پہنچاؤ۔ اگر کوئی تم تکلیف پہنچاتا ہے تو تمہیں اس کو راحت پہنچاؤ، اس سے خوشی پہنچانے کی کوشش کرو، اور مربت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے۔ پھر بعد اس کے اطاعت ذی القربیٰ کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع کی خیر خواہی بجائے لاوے، اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو۔ اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو، کوئی بھی احسان نہ ہو اس کا مطلب، بلکہ طبی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو۔ ایسے کام کرو جو طبی طور پر ہو رہے ہیں، جیسی شدت قرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے قریبی سے نیکی کرتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے بلکہ دلی جوش ہو۔ سو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی خلائق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان نہ ہو، بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجے پر نشو و نما پا جائے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد رکھنے کسی قسم کی شکر گزاری کے، بغیر کسی خواہش رکھنے کے، کسی قسم کی شکر گزاری کی خواہش رکھنے کے یا دعا یا اور کسی قسم کی پاداش کے، وہ نیکی فطرتی جوش سے صادر ہو۔ یہ ہو کہ شکر گزاری کوئی یا تمہارے کرے یا تمہارے لیے کوئی دعا کرے، کوئی اور نیکی کسی کی خواہش ہو تمہیں کسی دوسرے سے، کسی قسم کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالصتاً اس کی یہ قربت کے تعلق کی وجہ سے یہ کام ہو۔ بس یہ وہ سلوک ہے جو سب سے پہلے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کرنا چاہیے، اور اسے وسیع کرتے ہوئے پھر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پھر حقوق اللہ کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں کہ حق اللہ کے پہلو کی روح سے اس آیت کے یہ معنی ہیں
کہ انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کر، کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی اور ہر وقت کر رہا ہے، اس کا حق ہے کہ تو بھی اس کی اطاعت کرے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پرورش کی، پرورش کر رہا ہے، سامان مہیا کر رہا ہے دنیا کے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اور اگر اس سے زیادہ تجھے بصیرت ہو تو نہ صرف رعایت حق سے بلکہ احسان کی پابندی سے کی اطاعت کر۔ پہلا تو عدل ہے کہ خیال رکھو کہ ہمارے صرف پیدا کیا اور ہماری ضروریات پوری کر رہے ہیں، ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگلا قدم ہے احسان کی پابندی سے اس کی اطاعت کر، کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسان اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان گننا شروع کرو، پھر اس کے احسان کی اطاعت کرو، تو یہ ہے احسان کا مقام۔ اور ظاہر ہے کہ عدل کے درجے سے بڑھ کر وہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان بھی ملحوظ رہے۔ اور چونکہ ہر وقت مطالعہ اور ملاحظہ انسان کا محسن کی شکل اور شمائل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے، اس لیے احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب احسان کا رنگ ہو تو احسان کا رنگ یہ ہے کہ محسن جو ہے، جس نے احسان کیا ہو، اللہ تعالیٰ پہ احسان تو کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں جن کو یاد کرنا انسان کو احسان کرنے والا بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی تم پہ احسان کر رہا ہو تو اس کی شکل اور اس کی خصوصیات تمہارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جب وہ سامنے آتی ہیں تو تمہارا ایک دلی تعلق پھر پیدا ہو جاتا ہے اس سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جب یہ تعلق پیدا ہوگا تو پھر تم خالص ہو کر اس کی عبادت کرو گے، اور وہ عبادت ایسی ہے جیسی کہ یہ تمہارے دل میں خیال پیدا ہو، دماغ میں آئے عبادت کرتے ہوئے کہ تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے در حقیقت 3 قسم پر منقسم ہیں۔ اول وہ لوگ جو باعث محجوبیت اور روایت اسباب کے احسان الہی کا اچھی طرح ملاحظہ نہیں کرتے، پردہ پڑا ہوا ہے ان پہ، یا اسباب پہ زیادہ بھروسہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا کچھ صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جان نہیں سکتے اس لیے جوش بھی پیدا نہیں ہوتا، جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے۔ نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو محسن کی عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے۔ صحیح تصور ہی اللہ تعالیٰ کا جب پیدا نہیں ہوگا، اس کی شکل ہی سامنے نہیں آئے گی، اس کے احسانوں کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں انسان سوچے گا نہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں، تو پھر وہ جوش پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو محسن کی عنایت عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہیں، ویسی جو دل کی کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ پھر جو ایک محسن کی جو عنایات ہیں ان کا تصور کر کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کے حقوق، خالقیت اور وغیرہ کے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ مجموعی طور پر، ایک سرسری طور پر اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، لیکن اس کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا ان کو، اور احسان الہی کی ان تفصیلات کو جن پر ایک باریک نظر ڈالنا
اس حقیقی موسم کو نظر کے سامنے لے آتا ہے ہرگز مشاہدہ نہیں کرتے، گہرائی سے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا حق جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے ہم سے، اس کو گہرائی میں مطالعہ نہیں کرتے، کیونکہ اسباب پرستی کا گرد و غبار مسبب حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ دنیاوی اسباب جو ہیں ان کی گرد چڑھی ہوئی ہے، ان کا غبار چڑھا ہوتا ہے ان پہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا صحیح چہرہ نظر نہیں آتا ان کو، اس لیے ان کو وہ صاف نظر میسر نہیں آتی جس سے کامل طور پر موتی حقیقی کا جمال مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جو عطا کرنے والا ہے، حقیقی عطا کرنے والا ہے، اس کی خوبصورتی پر نظر ڈال سکیں، اس کو دیکھ سکیں، ان کو میسر ہی نہیں آتا۔ ان کی ناقص معرفت رعایت اسباب کی قدرت سے ملی ہوتی ہے۔ جو بھی معرفت ان کو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تھوڑا بہت علم ہے، جس کی وجہ سے کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی حق ادا کیا، کبھی نہ کیا، وہ اس میں قدرت ملی ہوتی ہے اسباب کی۔ دنیاوی جو چیزیں ہیں، دنیاوی سبب ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں، وہ شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو صحیح طرح دکھا نہیں سکتی، اور بوجہ اس کے جو خدا کے احسانات کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے، خود بھی اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی، اس طرح توجہ ہی نہیں پوری طرح، جس سے موسم کی شکل نظر کے سامنے آ جاتی ہے، بلکہ ان کی معرفت ایک دھندلی سی ہوتی ہے، بلکہ بالکل دھند چھائی ہوتی ہے، صحیح طرح صاف طور پہ اللہ کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا ان کو۔ وجہ یہ کہ وہ کچھ تو اپنے محنتوں اور اپنے اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کچھ تکلف کے طور پر یہ بھی مانتے ہیں خدا تعالیٰ کا حق خالقیت اور رضاکیت ہمارے سر پر واجب ہے۔ صاف طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھروسہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا، ہمارا یہ علم تھا، اس کی وجہ سے ہمارے یہ کام ہو گئے، اس پر بھروسہ ہوتا ہے، اور کچھ یہ بھی ساتھ ساتھ دین بھی کچھ نہ کچھ اثر تو کوئی ہے نا دین کے ماحول میں رہنے سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا حق خالقیت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، ہمارے لیے سامان پیدا کیے پرورش کے، وہ بھی ذہن میں ہوتا ہے، وہ ملی جلی حالت ہوتی ہے۔ اس ملی جلی حالت میں وہ حقیقی طور پر خدا تعالیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے وسعت فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے ان سے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ ان کے حقوق کا شکر ادا کریں، اور آیت ان اللہ یامر بالعدل میں عدل سے مراد یہی اطاعت برائے آیت عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت پر یہاں کام آتی ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو پوری طرح نہیں بھی چہرہ دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ رحم کا سلوک کرتا ہے، اور ان کے اس حالت کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا مگر اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ انسان کی، یہ تو عدل ہے، بنیادی چیز ہے، یہ کم از کم معیار ہے کہ مسلمان کا، لیکن اس سے بڑھ کر انسان کی معرفت کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی نظر رویت اسباب سے بالکل پاک اور منزہ ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے۔ صرف ان دنیاوی اسباب پہ بھروسہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو دیکھ لیتی ہے نظر، پھر جو انسان اگلے قدم پر جاتا ہے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر انحصار ہوتا ہے، اس کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اور اس مرتبے پر انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آ جاتا ہے، دنیاوی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اور یہ مقولہ کہ مثلا میری اپنی آپاشی سے میری کھیتی ہوئی، اور یا میرے اپنے ہی بازو سے ہی مجھے یہ کامیابی ہوئی، یا زید کی مہربانی سے فلاں مطلب پورا ہوا، اور بکر کی خبر گیری سے میں نے تباہی سے بچ گیا، یہ تمام باتیں ہیچ اور باطل معلوم ہونے لگتی ہیں۔ نہ اپنے کسی خوبی پر اور کوشش پہ انحصار ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے کی مدد اور اس کی خوبی پر انحصار ہوتا ہے، سب چیزیں معمولی ہو جاتی ہیں، اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی قدرت اور ایک ہی موسم اور ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے،
تب انسان ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک فی الاسباب کی گرد و غبار نہیں خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس طرح نظر آنے لگ جائے پھر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو انسان دیکھتا ہے. اور یہ روایت اس قسم کی صاف اور یقینی ہوتی ہے کہ وہ ایسے محسن کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا بلکہ یقیناً اس کو حاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرتا ہے. پھر جب عبادت کر رہا ہو انسان، نماز پڑھ رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے سمجھتا ہے. اور اس عبادت کا نام قرآن شریف میں احسان ہے. سجدہ ریز ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، گویا کہ خدا سامنے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن شریف احسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. اور صحیح بخاری اور مسلم میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں. پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس درجے سے کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام اطاعت ذی القربیٰ ہے. اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھتا رہے، احسانات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بغیر کسی دنیاوی اسباب کے دیکھتا رہے، بغیر کسی شریک کے دیکھتا رہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کامل بھروسہ ہو اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ محسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے، تو اس تصور اور تخیل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی محبت پیدا ہو جائے گی کہ غرض کوئی نہیں ہوگی. مانگنا کسی چیز کے لیے اس لیے نہیں ہوگا کہ مجھے ضرورت ہے، بلکہ ایک ذاتی محبت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بضرورت شخص ممنون کے دل میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس شخص کی ذاتی محبت سے بڑھ جاتا ہے جس شخص نے احسان کیے ہوتے ہیں. اور متواتر احسانات کا احساس جو ہے اور اس کا ملاحظہ، اس کو دیکھتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح احسان کر رہا ہے، اس کی سمجھ اور اس کا عرفان حاصل ہو جانا، پھر کیا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ اصول ہے کہ اگر اس طرح تعلق ہو تو ایک ذاتی محبت سے دل بھر جاتا ہے. جس کے غیر محدود احسانات اس پر محیط ہو گئے، بس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کی ذاتی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. پہلے مانگنے کے لیے عبادت، پھر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھ کر اس کی عبادت، احسان کا رنگ ہو گیا، سمجھ لیا. پھر اس سے بھی بڑھ گیا آگے کہ کچھ مانگنے کے لیے نہیں عبادت ہوتی بلکہ ذاتی محبت جو اللہ تعالیٰ سے ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. جیسے کہ بچے کو ایک ذاتی محبت اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں سے ہوتی ہے. بس اس مرتبے پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر سچے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے. اور تمام اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ وہ مرتبہ ہے جو خدا تعالیٰ نے لفظ اطاعت ذی القربیٰ سے تعبیر کیا ہے. اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو. بس یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ سے خالص محبت ہونے کا مقام ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ غرض آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و احسان و اطاعت القربیٰ کی یہ تفسیر ہے. اور اس میں خدا تعالیٰ نے تینوں مرتبے انسانی معرفت کے بیان کر دیے اور تیسرے مرتبے کو محبت ذاتی کا مرتبہ قرار دیا. اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جاتے ہیں اور دل ایسا محبت سے بھر جاتا ہے جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی عطر کی شیشی ہو. اسی سے مرتبے کی طرف اشارہ ہے. اسی مرتبے کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. یعنی بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں
کہ اپنی جانیں رضا الہی کے عوض میں بیچ دیتے ہیں، اور خدا ایسوں ہی پر مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یعنی وہ لوگ نجات یافتہ ہیں جو خدا کو اپنا وجود حوالہ کر دیں اور اس کی نعمتوں کے تصور سے اس طور سے اس کی عبادت کریں کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سو ایسے لوگ خدا کے پاس سے اجر پاتے ہیں، اور نہ ان کو کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم کرتے ہیں۔ یعنی ان کا مدعا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی ہے، اور خدا کے پاس کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے، خدا کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس روٹی کھلانے سے تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے، اور نہ ہماری کچھ غرض ہے ان تمام خدمات سے، صرف خدا کا چہرہ ہمارا مطلب، صرف مطلب یہ ہے اس ساری خدمت کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نظر آ جائے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عبادت الہی اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضا الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے، اور اللہ تعالیٰ کی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ آیات میں بھی ذکر ہے، اس کی مخلوق سے بھی ذاتی ہمدردی اور تعلق قائم کرنا ہے۔ اور ان کے حق ایک مومن بندہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والا بندہ صحیح ادا کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا تم سے کیا چاہتا ہے، اسی روح میں آپ نے فرمایا صحیح نیت کرتے ہوئے، یہی کہ تم نوع انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں، کیونکہ احسان میں ایک خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے، اور احسان کرنے والا کبھی اپنے احسان کو جتلا بھی دیتا ہے، لیکن وہ جو ماں کی طرح طبی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا۔ بس آخری درجہ نیکیوں کا طبی جوش ہے جو ماں کی طرح ہو۔ اور یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے۔ خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرمانبرداری کرنا، اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور خدا سے اطاعت ذی القربہ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کے طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آئے۔ یہ محبت ذاتی خدا تعالیٰ سے پہلے جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کا یہ خلاصہ ہے کشتی نو میں آپ نے ہمیں بیان فرمایا۔ پھر حقوق العباد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو، اور عدل سے بڑھ کر یہ ہے کہ باوجود رعایت عدل کے احسان کرو، اور احسان سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ایسے طور سے لوگوں سے مربت کرو کہ جیسے کہ گویا وہ تمہارے پیارے اور ذوی القربہ ہیں۔ اب سوچنا چاہیے کہ مراتب تین ہی ہیں۔ اول انسان عدل کرتا ہے، یعنی حق کے مقابل حق کی درخواست کرتا ہے، پھر اگر اس سے بڑھے تو مرتبہ احسان ہے، اگر اس سے بڑھے تو احسان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور ایسی محبت سے لوگوں کی ہمدردی کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی ہمدردی کرتی ہے، یعنی ایک طبی جوش سے، نہ کہ احسان کے ارادے سے۔ یہ حقوق العباد کا خلاصہ بن گیا۔ پھر یہ تو پہلے بعض جگہوں پہ آپ نے لوگوں کو، غیر مذہب والوں کو بتایا کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، پھر جماعت کو جو نصیحت کی
وہ بھی مختلف مواقع پر کی۔ ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مخلوق خدا سے ایسے پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو۔ یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ احسان میں ایک مادہ خود نمائی کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی احسان فراموشی کرتا ہو تو محسن جھٹ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کیا، لیکن تبھی محبت جو کہ ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہوتی۔ احسان اگر کیا کسی پہ، بعض وہ جتا بھی دیتے ہو، لیکن ماں نے کبھی بچے کو نہیں جتایا، بلکہ اگر ایک بادشاہ ماں کو یہ حکم دے کہ تو اس بچے کو اگر مار بھی ڈالے تو تجھ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، تو وہ کبھی یہ بات سننے گوارا نہیں کرے گی، اور اس بادشاہ کو گالی دے گی، حالانکہ اسے علم بھی ہو کہ اس کے جوان ہونے تک میں نے مر جانا ہے، مگر پھر بھی محبت ذاتی کی وجہ سے وہ بچے کی پرورش کو ترک نہ کرے گی۔ اکثر دفعہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے، تو ان کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں۔ یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے۔ جو محبت اس درجہ تک پہنچ جاوے، اس کا اشارہ اطاعت ذی القربہ میں کیا گیا ہے کہ اس قسم کی محبت خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ مراتب کی خواہش، نہ ذلت کا ڈر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ادنیٰ درجے کا عدل تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا لو اتنا دو۔ عدل ہوتا ہے جتنا لے اتنا دے، یعنی انصاف کا کم از کم معیار ہے یہ۔ اس سے ترقی کرے تو احسان کا درجہ ہے، جتنا لے وہ بھی دے اور اس سے بڑھ کر بھی دے، یہ احسان ہے کہ جتنا لیا ہے وہ بھی واپس کرو اور بڑھ کے اس کو دو۔ پھر اس سے بڑھ کر اطاعت ذی القربہ کا درجہ ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اس طرح نیکی کرے جس طرح ماں بچے کے ساتھ بغیر نیت کسی معاوضے کے طبعی طور پر محبت کرتی ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ ترقی کر کے ایسی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر چاہو تو ترقی کر کے ایسی محبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی۔ انسان کا ظرف چھوٹا نہیں، خدا کے فضل سے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ وسعت اخلاق کے لوازمات میں سے ہے۔ فرمایا میں تو قائل ہوں کہ اہل اللہ یہاں تک ترقی کرتے ہیں کہ معادری محبت کے اندازے سے بھی بڑھ کر انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حقوق العباد بجانے کے لیے ماؤں سے بھی زیادہ انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے۔ برائیوں سے باہر نکلنا، خیالات سے باہر نکلنا، یہ بھی عدل کی حالت ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ نفس کی مخالفت کرنا یہ بھی عدل کی ایک قسم ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ مثلا کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دبا لوں اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جاوے۔ اس صورت میں نفس اور بھی دلیر ہو جاتا ہے اور بے باک ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ٹھیک نہیں۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جائے، قرض جو واجب قرض ہے وہ ادا کیا جائے، اور کسی ہیلے اور ادھر سے اس کو دبایا نہ جاوے۔ بعض لوگ قرضے دبانے اور وقت پر ادا نہ کرنے، بلکہ بعض لوگ بالکل اس بات پر بھی اس حالت میں بھی ہو جاتے ہیں کہ مکمل طور پر انکاری ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ثبوت واضح طور پر نہ ہو۔ بہرحال ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہر عمل دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے ضمن یہ بھی کہہ دوں کہ لین دین کے جھگڑے اس لیے شروع ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ غیر ضروری اعتبار اور اعتماد دوسروں پہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لین دین کا معاملہ جب بھی ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، تحریر میں لے آیا کرو۔ یہ نہیں کہ میرا واضح رشتہ دار ہے، میرا بڑا قریبی دوست ہے تو میں لکھنا نہیں۔ اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے پھر لفظ ہمارا جو ہے وہ انسان کو غلط کاموں میں ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔
بہرحال ایک مومن کا کام یہ ہے کہ ان سے بچے اور عدل سے کام لے۔ فرمایا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے۔ بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد احسان کا درجہ ہے۔ جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور قوت دے دیتا ہے، اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ عدل ہی نہیں کرتا بلکہ تھوڑی سی نیکی کے بدلے بہت بڑی نیکی کرتا ہے۔ لیکن احسان کی حالت میں بھی ایک کمزوری ابھی باقی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس نیکی کو جتا بھی دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص 10 برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے اور وہ کبھی ایک بات اس کی نہیں مانتا، تو اسے کہہ دیتا ہے کہ 10 برس کا ہمارے ٹکڑوں کا غلام ہے، اور اس طرح پر اس نیکی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دراصل احسان کرنے والے کے اندر بھی ایک قسم کی مخفی ریا ہوتی ہے، چھپا ہوئی ریا ہوتی ہے جو احسان کرتا ہے، لیکن تیسرا مرتبہ ہر قسم کی علائش اور آلودگی سے پاک ہے، اور وہ اطاعت ذی القربہ کا درجہ ہے۔ فرمایا اطاعت ذی القربہ کا درجہ طبی حالت کا درجہ ہے، یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جیسے طبی تقاضا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ بڑا ہو کر کمائی کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ اسے یہ حکم دے کہ تو اگر اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی اور اس سے وہ مر جائے تو اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اس حکم پر بھی اس کو دودھ دینا وہ نہیں چھوڑ سکتی، بلکہ ایسے بادشاہ کو 2-4 گالیاں ہی سنا دے گی، اس لیے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبی تقاضا ہے، کسی امید یا خوف پر مبنی نہیں۔ اسی طرح پر جب انسان نیکی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادق ہوتی ہیں گویا ایک طبی تقاضا ہے، تو یہی وہ حالت ہے جو مطمئنہ کہلاتی ہے۔ پھر فرمایا ماں خود اپنی جان پر دکھ برداشت کرتی ہے مگر بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، خود گیلی جگہ لیٹتی ہے اور اسے خشک حصہ بستر پر جگہ دیتی ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو راتوں کو جاگتی اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔ اب بتاؤ کہ ماں جو کچھ اپنے بچے کے واسطے کرتی ہے اس میں تصنع اور بناوٹ کا کوئی بھی شبہ پایا جاتا ہے؟ یہ تو خالص محبت کی وجہ سے، اور یہی محبت حق اللہ اور حق العباد ادا کرنے کے لیے ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ فرمایا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کے درجے سے بھی آگے بڑھو اور اطاعت ذی القربہ کے مرتبے تک ترقی کرو، اور خلق اللہ سے بغیر کسی اجر یا نفع اور خدمت کے خیال کے طبی اور فطری جوش سے نیکی کرو۔ تمہاری خلق اللہ سے ایسی نیکی ہو کہ اس میں تصنع اور بناوٹ ہرگز نہ ہو۔ ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی خدا رسیدہ اور اعلیٰ ترقیات پر پہنچے ہوئے انسان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کی نیکی خالصتاً للہ ہوتی ہے، اور اس کے دل میں بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جاوے یا اس کا شکریہ ادا کیا جاوے۔ نیکی محض اس جوش کے تقاضا سے کرتا ہے جو ہمدردی بنی نوع کے واسطے اس کے دل میں رکھا گیا ہے۔ ایسی پاک تعلیم نہ ہم نے تورات میں دیکھی ہے اور نہ انجیل میں، ورق کر کے ہم نے پڑھا ہے، مگر ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابلے پر نیکی کرو، اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محال ہو تو وہاں احسان کرو، اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبی جوش سے نیکی کرنے کا محال ہو تو وہاں طبی ہمدردی سے نیکی کرو، اور اس سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال سے آگے گزر جاؤ۔ اعتدال کو باہر کام رکھنا ہے، یا احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے، یعنی یہ کہ تم بے محال احسان کرو یا بر محال احسان کرنے سے دریغ کرو۔ عقلی تقاضا اور انصاف کا تقاضا بھی سامنے رکھنا ہے کہ احسان بے محال بھی نہیں ہونا چاہیے
اور احسان اگر جہاں ضرورت ہے احسان کرنے کی وہاں سے انکار کرنا احسان کرنے کا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے اور فائدہ کس میں ہے، یا یہ کہ تم محال پر اطاعت ذی القربیٰ کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو کہ حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کے کریمہ میں ایصال خیر کے 3 درجوں کا بیان ہے۔ بس جہاں یہ نیکیاں کرنے کا حکم ہے وہاں عقل اور اعتدال اور نیک مقصد کے حصول کی بھی نصیحت کی گئی ہے، اور حکم یہ ہے کہ تمہارے یہ ساری نیکیاں اس لیے ہونی چاہیے کہ فائدہ پہنچائیں، نہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیں۔ ماں باوجود بچے سے بہت پیار کرنے کے کبھی اس کے مطالبے پر اس کے ہاتھ میں انگارہ نہیں رکھتی آگ کا، بس اصل مقصد بھلائی اور خیر خواہی ہے، جس کے لیے یہ تینوں نیکیاں بجا لانی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اول یہ درجہ کی نیکی، اول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابلے میں نیکی کی جائے یہ تو کم درجہ ہے، اور ادنا درجے کا بھلا مانس انسان بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ کوئی بھی شریف آدمی یہ نیکی کرتا ہے، بنیادی چیز ہے، یہ کوئی ایسا اعلیٰ نیکی نہیں ہے، یہ تو شرافت ہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے، اور وہ یہ کہ ابتداً آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کا فائدہ پہنچانا، اور یہ خلق اوسط درجے کا ہے۔ نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے اس کو احسان کرنا، اس کو فائدہ پہنچانا، یہ خلق بھی اوسط درجے کا ہے، درمیانے درجے کا ہے۔ اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں، اور احسان میں ایک مخفی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریہ یا دعا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ممنون منت اس کا مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے۔ جس پہ احسان کیا اگر کوئی مخالف ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کو احسان فراموش کہتا ہے۔ پھر بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق طاقت بوجھ ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ میں نے تم پہ احسان کیا اور اتنا عرصہ تمہارے کام آیا، یا میرے سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے بوجھ ڈال دیتے ہیں احسان آدمی، احسان کرنے والا، اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے۔ جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبع کرنے کے لیے فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء، کہ یعنی اے احسان کرنے والو اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا ہے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ ایسے احسان تمہارے کوئی فائدہ نہیں ہوں گے۔ صدقات اگر تم کرتے ہو تو اس کی بنیاد صدق پر ہے، سچائی پر ہے۔ اگر احسان دلانا ہے تو پھر تمہاری سب نیکی برباد ہو گئی۔ یعنی صدقے کا لفظ صدق سے مشتق ہے، بس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے۔ غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصے میں آ کر اپنا احسان بھی یاد دلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا۔ تیسرا درجہ ایصال خیر کا خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو، بلکہ ایک ایسی ہمدردی کے جوش سے نیکی صادر ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ وہ آخری درجہ ایصال خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام ایصال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے، اور آیت موصوفہ میں صاف فرما دیا کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے ماحول پر مستعمل نہیں ہوں گی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی۔ یہ بھی وارننگ ہے کہ اگر نیکیاں اپنے ماحول پر نہیں ہوئیں، صحیح طرح نہیں ہو رہی، فساد پیدا کر رہی ہیں دنیا میں، تو بدیاں نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہوں گی، بدی بن جائے گی، بجائے عدل کے فحشاء بن جائے گا۔ اس اگلا جو حصہ ہے اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے اس میں، برائیوں سے بچنے کا، کہ عدل جو ہے وہ فحشاء بن جاتا ہے پھر، یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے، اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی۔ یہ احسان نہیں ہوگا، یہ منکر بن جائے گا پھر انسان۔
یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کانشنس انکار کرتا ہے، اور بجائے اطاعت ذی القربہ کے بغی بن جائے گا، یعنی وہ بے محال ہمدردی کا جوش ایک بری صورت پیدا کرے گا۔ اصل میں بغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے، اور حق واجب میں کمی رکھنے کو بغی کہتے ہیں، اور یہ یا حق واجب سے افزونی کرنا بھی بغی ہے۔ کمی ہو جائے حق واجب سے، اس کو بھی بغاوت بغی کہتے ہیں، اور حق سے واجب سے زیادہ کرو تو وہ بغیہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ غرض ان تینوں میں سے جو محال پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی، اس لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محال کی شرط لگا دی ہے۔ اس جگہ یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی القربہ کو خلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ انسان میں سب طبی حالتیں اور طبی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے ہی پائی جاتی ہیں، مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے، اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک طبی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو۔ اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں، اور سب کو الف لام کے ساتھ خالص کرنے کے لیے آتا ہے۔ الف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی یہ سارے خلق جو ہیں ان کو خاص طور پر معین کیا گیا ہے کہ یہ خلق ہیں ان چیزوں کے لیے۔ بس مختلف رنگ میں مختلف مثالوں سے ان نیکیوں کے بجا لانے کی آپ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ اس حوالے سے اپنا ایک واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں، نیکی کرنے کے حوالے سے، احسان کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ احسان ایک نہایت عمدہ چیز ہے، اس سے انسان اپنے بڑے بڑے مخالفوں کو زیر کر لیتا ہے۔ چنانچہ سیالکوٹ میں ایک شخص تھا جو کہ تمام لوگوں سے لڑائی رکھتا تھا، اور کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جس سے اس کی صلح ہو، یہاں تک کہ اس کے بھائی اور عزیز و اقارب بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اس سے میں نے بعض دفعہ معمولی سا سلوک کیا، اور وہ اس کے بدلے میں کبھی ہم سے برائی سے پیش نہ آتا، بلکہ جب ملتا تو بڑے ادب سے گفتگو کرتا۔ اسی طرح ایک عرب ہمارے ہاں آیا، اور وہ وہابیوں کا سخت مخالف تھا، یہاں تک کہ جب اس کے سامنے وہابیوں کا ذکر بھی کیا جاتا تو وہ گالیوں پر اتر آتا۔ اس نے یہاں آ کر بھی سخت گالیاں دینی شروع کیں، اور وہابیوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ ہم نے اس کی کچھ پرواہ نہ کر کے اس کی خدمت خوب کی اور اچھی طرح سے اس کی دعوت کی، اور ایک دن جب کہ غصے میں بھرا ہوا وہابیوں کو خوب گالیاں دے رہا تھا، کسی شخص نے اس کو کہا کہ جس کے گھر تم مہمان ٹھہرے ہو وہ بھی تو وہابی ہے، یعنی حضرت مسیح کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا، اور اس شخص کا حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ یہ وہابی ہے، اس شخص کا مجھ کو وہابی کہنا غلط نہ تھا، کیونکہ قرآن شریف کے بعد صحیح احادیث پر عمل کرنا ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ خیر وہ شخص چند دن کے بعد چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ لاہور میں مجھ کو ملا، اگرچہ وہ وہابیوں کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، مگر چونکہ اس کی تواضع اچھی طرح سے کی تھی، اس لیے اس کا وہ تمام جوش و خروش دب گیا، اور وہ بڑی مہربانی اور پیار سے مجھ کو ملا۔ چنانچہ بڑے اصرار کے ساتھ مجھ کو ساتھ لے گیا، اور ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کا وہ امام مقرر ہوا تھا مجھ کو بٹھلایا، اور خود نوکروں کی طرح پنکھا کرنے لگا، بہت خوشامد کرنے لگا کہ کچھ چائے وغیرہ پی کر جائیں، بس دیکھو کہ احسان کس قدر دلوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مداحنہ سے پیش آتے ہیں، چاپلوسی کرنے اور ہاں جی حضوری کر لی، اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی سے کرے، دل میں نفاق نہ ہو، اور چاپلوسی اور مداحنہ وغیرہ سے کام نہ لے۔ جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو یہ کامل طریق ہے، اور ہر ایک کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے۔ جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے۔ جو لوگ اس سے دور ہیں، اگر عمیق نظر سے ان کو دیکھو گے تو ان میں ضرور گند نظر آئے گا۔ زندگی کا اعتبار نہیں ہے، نماز صدق و صفا میں ترقی کرو۔ آپ نے نصیحت فرمائی ہمیں
نماز اور صدق و صفا میں ترقی کرو، عبادتوں میں اور سچائی میں اور پاکیزگی میں ترقی کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو، اور ہمدردی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، یعنی اول نیکی کرنے میں تم عدل کرو، عدل کو ملحوظ رکھو، جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کرو، یہ احسان ہے۔ احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑھا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلا دے، مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو، جس میں احسان نمائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا، جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خواستگار نہیں ہوتی، بلکہ ایک طبی جوش ہوتا ہے جو بچے کے لیے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے۔ فرمایا بس اگر بادشاہ بھی اس کو کہے کہ تم اس کو دودھ نہ پلاؤ تو وہ بادشاہ کو برا بھلا کہے گی۔ بس فرمایا کہ بس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبی مرتبے تک پہنچایا جاوے، کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کامل ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا حکم فرماتا ہے کہ تم تمام دنیا کے ساتھ تم عدل کرو، یعنی جس قدر حق ہے اسی قدر لو، اور انصاف سے بنی نوع کے ساتھ پیش آؤ، اور اس سے بڑھ کر یہ حکم ہے کہ تم بنی نوع سے احسان کرو، یعنی وہ سلوک کرو جس سلوک کا کرنا تم پر فرض نہیں، محض مروت ہے، مگر چونکہ احسان میں بھی ایک عیب مخفی ہے کہ صاحب احسان کبھی ناراض ہو کر اپنے احسان کو یاد بھی دلا دیتا ہے، اس لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کامل نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بنی نوع سے اس طور سے نیکی کرو کہ جیسے ماں اپنے بچے سے نیکی کرتی ہے، کیونکہ وہ نیکی محض طبی جوش سے ہوتی ہے، نہ کسی پاداش کی غرض سے۔ یہ دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ اس نیکی کے مقابل مجھے بھی کچھ عنایت کرے، بس وہ نیکی جو بنی نوع سے کی جاتی ہے، کامل درجہ اس کا یہ تیسرا درجہ ہے جس کو ایتاء ذی القربی کے لفظ سے بیان فرمایا گیا ہے۔ بس نیکی صرف اپنوں سے نہیں بلکہ ہر ایک سے نیکی اور بغیر اجر کے نیکی کرنے کا حکم ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس سے خدا تعالیٰ بھی ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتب میں اور اپنی مجالس میں اس حوالے سے بے انتہا تاکید فرمائی ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی جو کسی اور مذہب کی تعلیم میں نہیں ہے بیان فرمائی ہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے معیار حاصل کرنے کے لیے بھی اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کے معیار بھی اعلیٰ رنگ میں حاصل کرنے والے ہوں، حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، خاص طور پر آپس میں پیار و محبت کے رشتے کو بھی اس طرح قائم کرنے والے ہوں کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہوئے حق کے بیعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بیعت کا حق میں بھی یہ شرط ہے بنی نوع سے ہمدردی۔ ہر جمعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سن کر نیکیوں میں بڑھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ دلانے والا ہو، ورنہ ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور غیر میں ایک واضح فرق دکھا دے، جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ بڑے درد سے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ ہم نے تو نیکیاں پھیلانے کے لیے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، اور شیطانی فطرت لوگوں نے اپنے ظلم جو ان کا کام ہے وہ دکھاتے رہنا ہے۔ تو ہمارا تو ان شیطانوں سے اس شیطانی کی حالت میں مقابلہ کوئی نہیں۔ ہمیں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم پر چلنے والے ہوں۔ ہمیشہ یہ دعا بھی کریں
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے اور کبھی ہمارے ایمان متزلزل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ تعلق پیدا ہو جائے جو اطاعت ذی القربہ کا تعلق ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے بھی پہلے سے بڑھ کر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور ناقابل اصلاح ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ انہیں خود تباہ کرے. اور انشاءاللہ جب ایسی صورت ہوگی جب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا تو دشمن کی تباہی کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.